آیات میں صاف پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی آیات کو ماننا صرف زبان سے اقرار کافی نہیں ہے، بلکہ عمل کے اندر بھی لے کر آنا ہے۔ اللہ رب العزت کو جو ہے وہ عمل والا جو دین آپ کا ایمان ہے وہ چاہیے۔ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم زبان سے تو کہیں کہ ہم رسولوں کی دعوت کے اوپر ایمان بھی لائے، ہم ان سے ڈرتے بھی ہیں اور ہم ان کی خوشخبری کو بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہم عمل میں نہیں یہ نظر آئے۔ آیات کو ماننا صرف زبان کا اقرار نہیں، انسان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی زندگی بھی اللہ کی اطاعت کے مطابق درست کر کے گزارے۔ سورت آ گئی الانعام اور آیت نمبر 50۔ قل آپ کہہ دیں، لا نہیں، اقولو میں کہتا، لکم تمہارے لیے، عندی میرے پاس، خزائن اللہ اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں آپ کہہ دیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، ولا اور نہیں، عالم میں جانتا، الغیب غیب کو، اور نہ ہی میں غیب کو جانتا ہوں، ولا اقولو اور نہ ہی میں کہتا ہوں، لکم تمہارے لیے، انی بے شک میں، ملکن میں کوئی فرشتہ ہوں، اور نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں یقیناً کوئی فرشتہ ہوں، ان اتبع نہیں میں پیروی کرتا، الا سوائے ما جو یوحا جو وحی کی گئی، الیہ میری طرف، میں پیروی نہیں میں پیروی کرتا ہوں مگر جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی کہ صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ قل آپ کہہ دیں، حل کیا، یستوی برابر ہوتے ہیں، الاعمی اندھا، والبصیر اور دیکھنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے آپ کہہ دیں کہ اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون تو کیا تم نہیں غور و فکر کرتے؟ اب یہاں پہ غور و فکر کی دعوت ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ بتائیے لوگوں کو کہ میں کیا ہوں، میں نبی ہوں، بشارت دینے والا، ڈرانے والا اللہ تعالیٰ سے، نہ ہی ان کے پاس کوئی خزانے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے ان کو ملے ہیں، نہ ہی وہ کوئی غیب کا علم جانتے ہیں، نہ ہی وہ کوئی فرشتہ ہیں، یعنی صاف بتا دیا گیا کہ میں ایک اور یہ سیٹ کر دیں ذرا اسکرین کو۔ سب بہت چھوٹی کرنی پڑے گی پھر۔ نہیں نہیں، آپ بڑی رکھیں، لیکن میں کہہ رہی تھی اوپر سے بلو ایریا کو ختم کر دینا بس، باقی ٹھیک ہے، آپ جتنی رکھی تھی اتنا ٹھیک ہے، بس کافی اوپر تھوڑا سا کر دیں تاکہ 3 لائنیں آ جائیں، میں ان کو کر لوں اوپر تھوڑا سا، مجھے شو ہو رہا ہے، بس کافی ہے۔ میرے پاس بار آ رہا ہے نا۔ جی جی ٹھیک ہے۔ قل آپ کہہ دیں، فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انتا کی ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ باب نون سے آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے، لا نافیہ ہے، جو کہ جملے کے اوپر کوئی خاص اثر نہیں ڈالے گا سوائے اس میں نفی کا مفہوم پیدا کرے گا، اور اقولو فعل مضارع ہے، واحد متکلم ہے جو کہ انا کی ضمیر اس کا فاعل ہے، اور قاف و لام ہی سے یہ روٹ ورڈ سے بنا ہے، اور لکم مرکب جاری متعلق ہو جائے گا اقولو فعل کے، اور یہاں پر آپ دیکھیے تو فعل اپنے متعلق کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ بن رہا ہے۔ یہ جو پورا جملہ آگے آ رہا ہے نا، یہ قول بن کر آ رہا ہے، پورا جملہ ہی قول بن کر آئے گا اینڈ تک، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما ہی رہے ہیں نا، تو اس قول کا مقولہ بن کر آئے گا پورا جملہ ہی۔ تو یہ جو آیا ہے جار مجرور متعلق پہلے والا ہو جائے گا، اور دوسرا جو ہے وہ مرکب جاری بنے گا، مرکب اضافی بنے گا، لیکن وہ بھی متعلق ہی بنے گا اقولو کے، ٹھیک ہے؟ یہ والا یہ بھی متعلق ہو جائے گا۔ آئندہ جو ہے یہ ایک ظرف ہے، اور یہ مضاف بھی ہمیشہ بن کے آتا ہے، یا متکلم اس کے ساتھ ضمیر جڑ کر آئی ہے، محل مجرور ہے کیونکہ مضاف الیہ بن رہی ہے، اور چونکہ ظرف کے ساتھ مل کر بنی ہے نا، اور اس کے اندر کوئی ایسا مفہوم نہیں ہے کہ دو چیزوں کا نسبت کسی قسم کی پائی جا رہی ہو، لہٰذا ہم اس کو جو ہے وہ متعلق ہی بنائیں گے دوسرا، یا پھر صفت بنا دیں گے۔ خزائن اللہ
یہاں پہ مبتدا مؤخر ہو کر آ رہا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم بنائیں تو خزانے ہیں میرے پاس اللہ کے، تو اس کو خبر مقدم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر اس کو ہم خبر مقدم کرتے ہیں تو یہ مبتدا مؤخر آ جائے گا، خزائن اللہ، مفعول اس لیے نہیں آئے گا کہ مرکب اضافی کا اعراب مرفوع ہے، مرفوع اعراب کے ساتھ مرکب اضافی آ رہا ہے یہاں پہ، اور یہ فعل جو ہے نا اقولو کا، یہ مقولہ بھی ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، یہ والا جو اقولو ہے نا، میں کہتا ہوں، اس کے لیے بھی یہ جو جملہ بنے گا نا، یہ قول بنے وہ بنے گا، مقولہ بنے گا، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، تو یہاں پہ اس کو خبر مقدم کر دیتے ہیں اور اس کو مبتدا مؤخر کر دیتے ہیں، تو یہ بن جائے گا، نہیں یہ مبتدا مؤخر آئے گا، اللہ کے خزانے، یہ آ جائے گی مرکب جاری ہو کے خبر مقدم، کیونکہ ظرف کے ساتھ بن رہی ہے نا، ہے تو یہ مرکب اضافی، لیکن چونکہ یہ ظرف کے ساتھ بنا لہٰذا ہم اس کو مرکب جاری کنسیڈر کرتے ہوئے خبر مقدم رکھ دیں گے، اور اگر ہم اس کو متعلق بنائیں گے تو پھر ہم اس کی خبر کو معذوف، یہ دونوں طریقے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کی ہم خبر کو معذوف کر کے مبتدا کو مؤخر رکھیں گے۔ ولا و استنافیہ ہے، لا لا نافیہ ہے، عالم سیم اسی طریقے سے ہے، فعل مضارع معروف ہے، جمع واحد متکلم، انا کی ضمیر اس کے اندر فاعل آئے گا، عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، باب سین سے یہ آتا ہے، اور ہم اس کو الغیبہ کو اس کا مفعول بھی بنائیں گے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ، یہ مکمل ہو گیا ایک جملہ۔ ولا اقول، اور نہ ہی میں کہتا ہوں، واو عطف ہے، لا لا نافیہ، اقول فعل مضارع، اور واحد متکلم انا اس کا فاعل، لکم تمہارے لیے مرکب جاری متعلق ہو جائے گا اقولو فعل کے، نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں، کیا کہتا ہوں، انی، انا حرف ناصبہ مشبہ بالفعل کے، یا متکلم جو ہے اس کا اسم انا ہے، اور ملکن جو ہے اس کی خبرو انا ہے، یعنی انا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا، یہ تاکید کے لیے بھی آ رہا ہے جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے، تاکید کے لیے آ رہا ہے، اور یہ مقولہ بھی ہے، تاکید بھی آئے گی اور مقولہ بھی آئے گا اقولو کے لیے، جس سے پہلے اقولو آ رہا ہے، نہ ہی تمہیں میں یہ کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، کہ یقیناً میں کوئی فرشتہ ہوں، تو یہ تمام واو عطف کے ساتھ جڑ جائیں گے، اقولو پہلے جو سب سے پہلے اقولو آیا نا، اس کے لیے مقولہ بنیں گے، اور پھر یہ والا قول جو ہے، جو قالا ہے سب سے پہلے، یہ اس کے لیے پورا جملہ مقولہ بن جائے گا، تو اس طریقے سے قالا فعل اپنے فاعل اور ابھی حالانکہ آگے بھی آ جا رہا ہے لیکن یہاں تک ہم مکمل کر لیتے ہیں، کالا فعل اپنے فاعل اور اپنے مقولہ کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ استنافیہ بن جائے گا، جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا۔ ان نہیں، ان نافیہ، یہاں سے ہم جملے کو نیا شروع کر لیتے ہیں کیونکہ یہ لمبا ہو جائے گا پھر، ان نافیہ ہے، اور یہاں پہ جملے میں اللہ نظر آ رہا ہے جو کہ اس کی پہچان بھی ہے، التابع فعل ہے مضارع کا، اور یہاں پر جو ہے یہ باب مزید فی سے آیا، تابع عین اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اصل میں اس میں تھوڑی سی چینج آئی ہے، اس کے اندر میں پیروی کرتا ہوں، واحد متکلم ہے تو انا کی ضمیر ہی اس کا فاعل بن کر آئے گی، اور اللہ حسر کے لیے آئے گا، یہ ادات حسر ہے، اور نفی ان جو آتا ہے نا ان کے بعد، وہ استثناء کے معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اگر ان آ رہا ہے نا تو پھر یہ اللہ جو کلمہ حسر کہلاتا ہے نا، یہ استثناء کے معنوں میں آئے گا، یہاں پہ استثناء کس چیز کو ہوگا، میں پیروی کرتا ہوں اس چیز کی، اللہ مگر ما یوحا جو کہ مجھے وحی کی گئی ہے، ما یہاں پہ کیا ہے، موصولہ ہے، اور اس کا صلہ جو ہوگا وہ موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر کیا ہے، مستثنا بن جائے گا، یوحا فعل مضارع مجہول ہے، وحا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، ناقص یائی ہے یہ، اور یہ مزید فی باب سے آیا ہے، اور ہوا کی ضمیر اس کا نائب الفاعل ہے، الیہ مرکب جاری ہو کر متعلق ہو جائے گا یوحا فعل کے، تو فعل اپنے فاعل متعلق اور فعل اپنے نائب الفاعل اور متعلق کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ جو ما موصولہ کا صلہ بن کر موصول اور صلہ دونوں مستثنا ہو جائیں گے محلاً منصوب ہو کر، ٹھیک ہے، تو یہ التابع فعل جو ہے نا، استثناء اور مستثنا کے ساتھ مل کے یہ جملہ فعلیہ نافیہ بن جائے گا، یہاں مکمل ہو جائے گی یہ ترکیب۔ قل آپ کہہ دیں، فعل امر،
انتا اس کے اندر فاعل، واحد مذکر حاضر، قاف واو لام روٹ ورڈ ہے، اور فعل امر کو ہم جانتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں، حل استفہامیہ ہے۔ یہاں پہ انکاری نفی کے لیے آتا ہے نا، کیا نہیں ہو سکتے، کیا نہیں ہے، اس طریقے کا مفہوم جو پیدا کرتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں حل استفہامیہ انکاری، معنی نفی کے ہی، یعنی کہ نہیں برابر ہوتے اندھے اور آنکھوں والے۔ ٹھیک ہے، یستوی فعل مضارع معروف ہے، سین واو یا روٹ ورڈ ہے، یہ مزید فی باب سے آیا ہے، اور اس ٹائم پر یہ ناقص بھی ہے، اور واو آپ بیچ میں دیکھ رہے ہیں تو یہ اجوف بھی ہے، دونوں قانون اس پہ اپلائی ہوں گے۔ الاعما، الاعما جو ہے محلن منصوب محلن مرفوع رکھیں گے، کیونکہ یہ جو کھڑا زبر آتا ہے نا چھوٹی یا کے ساتھ، یہ جو ہے یہ مبنی نظر آ رہا ہے آپ کو، اور یہاں پر ہم اس کو محلن مرفوع رکھیں گے، پہلا فاعل بنائیں گے یستوی فعل کا، اور واو عطف کے ذریعے دوسرا فاعل آ جائے گا البصیر، آنکھوں والا، دیکھنے والا۔ البصیر جو ہے یہ صفت مشبہ ہے، ٹھیک ہے، با صاد را روٹ ورڈ کے ساتھ۔ تو یہاں پہ یہ دونوں ہی جو ہے نا ایک طریقے سے صفت ہیں، اعما بھی صفت ہے اور بصیر، بصیرو بھی صفت ہے، یہ دونوں صفات ہیں جو واو عطف کے ذریعے جوڑی ہیں، اور مبتدا سوری فاعل بن جائیں گی یستوی فعل کا، تو یستوی فعل اپنے فاعل اور سے مل کر، دونوں فاعلوں کے ساتھ مل کر، اور جملہ فعلیہ خبریہ استفہامیہ بن جائیں گی، جو کہ قالا کے لیے مقولہ بن جائے گا، قالا فعل اپنے مقولہ کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ بنے گا۔ حمزہ استفہامیہ ہے، انکاری کے لیے آ رہا ہے، تو کیا نہیں تم غور و فکر کرے، فا عطف ہے، یہ لا لائے نافیہ ہے، ٹھیک ہے، لائے نافیہ، سمپل لائے نافیہ کسی کے اوپر کوئی اثر نہیں کرے گا، فعل مضارع کے اوپر آ رہا ہے۔ تتفکرون فعل مضارع مرفوع ہے یہاں پر، اور یہاں پہ چونکہ یہاں پہ فا کاف را میں روٹ ورڈ کے ساتھ یہ مزید فی باب کا اشارہ کر رہا ہے، لہٰذا ان کی ضمیر اس کا فاعل ہوگا، جمع مذکر حاضر کا یہ صیغہ ہے، اور یہ فعل اپنے فاعل کے ساتھ جملہ فعلیہ خبریہ نافیہ استفہامیہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، یعنی ایک دعوت بھی دی جا رہی ہے غور و فکر کی۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ نہ تو ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا ہے، نہ ہی ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس سے یہ پتا چلے کہ مطلب جیسے کہ ان کی کوئی جائیداد ہے یا وہ بہت خزانوں والے ہیں۔ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس آیت کو ایک مرکزی پیغام جو دیا گیا ہے نا، وہ یہ دیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں، وہ خود معبود نہیں ہیں کسی کے، ٹھیک ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام انتہائی بلند ہے، لیکن عبادات کے حساب سے دیکھا جائے تو عبادت صرف اللہ کی، غیب کا مستقل علم اختیار سب اللہ رب العزت کے پاس ہے، ہاں ان کے پاس اتنا ہی ہے جتنا کہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ دیکھیں یہاں پر جو بتایا گیا ہے نا کہ میں صرف اس چیز کی پیروی کر رہا ہوں جو مجھے وحی کی جا رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ انبیاء کرام جو تھے ان کا بھی علم محدود تھا، جتنا اللہ تعالیٰ ان کو دیتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے جیسے اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے، ویسے ہی اللہ کا ایک بندہ جو علم دیا جا رہا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، وہ اور کوئی عام انسان برابر تو نہیں ہو سکتے نا، اور اللہ کا علم جو کہ ایک بندے کے اوپر اتارا جا رہا ہے، وہ بندہ افضل البشر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، عالموں کے لیے رحمت، صرف کسی انسانیت کے لیے نہیں، بلکہ چرند کیا، پرند کیا، درخت کیا، پودے حشرات کیا، عالم ہوتا ہے ایک دنیا دوسری دنیا، یعنی کائنات کے لیے پوری رحمت تھی، تو ظاہر ہے ان کا کوئی درجہ عام تو نہیں تھا۔ تو اس طریقے سے اگر ان کی بات کو ہم دیکھیں تو وہ اپنے آپ کو عاجزی کا رویہ دکھا رہے ہیں کہ میں ہوں تم لوگوں کی طرح بشر، عبادت میری نہیں کرنی، عبادت اللہ ہی کی کرنی ہے، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وحی دے رہا ہے، اللہ پاک ان کو اپنا خاص بندہ بنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ غیب کا علم بتاتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے، لیکن وحی کے ذریعے،
تو اللہ نے اپنے تمام مخلوقات میں سے خاص لوگوں کو چنا، ان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تاکہ وہ تمام مخلوقات تک پہنچا سکیں، اور انہوں نے اپنے فرائض کو بڑی بہترین طریقے سے ادا بھی کیا۔ تو لوگ اس چیز کے پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ عبادت صرف اللہ کی، پیغام صرف